بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد حسین چیپا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ اسلام 360 کے حوالے سے اکثر ہم لوگ جانتے ہوں گے تو جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زاہد صاحب، ایک تو پہلے بات بہت شکریہ، آپ نے جو اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم دے رہے ہیں ہمیں، اور بہت شکریہ جو آپ کا۔ یہ آپ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ آمین آمین۔ جی زاہد بھائی، مینلی تو ماشاءاللہ آپ اسلام 360 کی اپلیکیشن ڈیولپ کرنے کے بعد اور جب سے میڈیا پہ جب اس کی تشہیر ہوئی اس کے بعد ہی اکثر ہم لوگ آپ سے واقف ہوئے اور عام عوام بھی آپ سے واقف ہوئی، لیکن اس کے پس پردہ جو آپ کی ماشاءاللہ سے کوششیں اور محنت رہی اس حوالے سے کچھ اس بارے میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز بتائیے گا، اور اسلام 360 کو اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کی کیا وجہ پیش آئی آپ کے ذہن میں، وہ کیا تھاٹس تھیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ اتنی کوشش کی اور یہ اتنی ایک کنٹینیوس جو فیز تھا کوشش کا، اور اس کے بعد یہ ایک ورلڈ لیول کی اپلیکیشن جس کے اندر قرآن پاک کے ترجمہ، تفاسیر اور احادیث اور ماشاءاللہ بہت سے علماء کا ترجمہ موجود ہے، تو اور اس کے بعد احادیث اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے فیچرز ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اپنی مثال آپ ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے بیسیکلی اسلام 360 بنانے کا خیال جو ہے وہ بہت عرصے سے میں سوچا کرتا تھا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے، لیکن ایک آیت تھی جو کہ بیسیکلی اس کا ماخذ تھی، جو کہ ایک آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت میں نے مدت پہلے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا تھا اس کا ریفرنس کہاں پر ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے جس کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کوئی موضوع یا کوئی ٹاپک یا کوئی آیات یا کوئی احادیث تلاش کر سکیں۔ تو اس وقت جب یہ خیال آتا تھا تو سوچتا تھا کہ اس طرح کا کام کوئی اور کرے گا، لیکن 2007 کے اندر میں نے کام شروع کیا الحمدللہ، اور آج 2020 ہے، 13 سال سے میں اس پہ مستقل ریسرچ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اس پہ کام جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کی 13 سال کی ایفرٹ، یہ ایک بڑا لانگ ٹرم مطلب ایک ڈیکیڈ سے بھی زیادہ کی ایفرٹ ہے، اور وہ الحمدللہ اب جو دیکھنے کو بھی ملتی ہے تو اس طرح کی غالباً اپلیکیشن اور کوئی اویلیبل نہیں ہے جو کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر اس طرح کا جو کام، جس میں ایسی ڈیٹا بیس کا بنانا اور اس میں مختلف جو اتنے بہترین فیچرز کا جو ایڈ کرنا، یہ تو بہت بہترین چیز ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک بہت اچھی کاوش رہی ہے آپ کی، اور جس کا جو ہے بہت سے لوگ ہم جیسے جو ہیں مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بیسیکلی اس میں کیا فرمائیں گے کہ جو عام عوام ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز ہماری طرح بھی اور دوسرے ینگسٹرز جو بزنسز کے حوالے سے، اور ان کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر جو ٹیکنالوجی جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی مختلف فیلڈز ہیں، تو اس جو ٹیکنالوجی کا بھی کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس طرح کے جو آپ نے ماشاءاللہ ایک بہترین کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے، اس لحاظ سے بھی، دین کی خدمت کے حوالے سے بھی اور اپنی جو دنیاوی جو کامیابی کے حوالے سے بھی، جس میں مطلب اکثر لوگ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جابس کے پیچھے جو ہے اکثر اسٹوڈنٹس تو وہ اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا مطلب جابس کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں اور جابس نہیں مل پا رہی ہوتی، اس میں اپنی صلاحیتیں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہے۔ آئیڈیا اگر آپ کے پاس $1 ملین کا ہوگا تو $1 ملین آنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر آئیڈیا آپ کا بالکل وہی ایک اسی اسٹائل میں ہے جو کہ ٹریڈیشنل وے کے اندر ہے، اور جو پہلے بھی اس جیسے بہت سارے کام ہو چکے ہیں، تو پھر وہ آئیڈیا نہ سیلیبل ہوگا، نہ کوئی اس کو اس پہ $1 ملین لگانے کو تیار ہوگا۔ تو سب سے پہلے آئیڈیا، اس کے بارے میں سوچیے۔ پھر دوسری بات، اس کے لیے پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو، کہ آپ کم از کم یعنی جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی اس کے اوپر کام کریں، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر لگ کر کام کریں۔ پھر اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، پاگل پن چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کسی ایک چیز کو، جس کو بھی آپ اپنانا چاہیں، تو اس کو پہلے آپ چوز کریں، اور چوز کرنے کے بعد بس پھر آپ نے اس میں فل ٹائم دینا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ جناب کہ تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی دے دیا، تھوڑا سا ادھر بھی دے دیا، نہیں، بلکہ وہ ایک انگلش میں ایک ایڈیم ہے کہ جی ساری بالز ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونی چاہیے،
لیکن میرا ماننا ہے کہ ساری بال ایک ہی باسکٹ میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ ساری بالز کو ایک ہی باسکٹ میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سوچنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. یعنی انسان ہمیشہ اپنی کمفرٹ زون کی تلاش میں رہتا ہے، وہ پہلے کمفرٹ زون کو دیکھتا ہے. آپ جس وقت کمفرٹ زون میں جاتے ہیں اسی وقت آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی کوالٹی، آپ کی صلاحیتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو کمفرٹ زون میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیڈیکیٹڈ رہیے. آپ کے پاس اگر کوئی چیز آپ اپنانا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں یا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہوگی کہ کنسسٹنٹ رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ. یعنی اگر قطرہ جو کہ بہت اس کی کوئی معمولی سی کوئی وقت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ پتھر پہ اگر مستقل گرتا رہے تو وہاں سوراخ کر دیتا ہے. تو آپشن یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو یہ نہ ہو کہ آپ نے 1 سال دیکھا، 2 سال دیکھا اور دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، بس اب آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، قطعی طور پہ نہیں. آپ کو اندازہ ہے ایز اے یوزر ہونے کے ناطے کہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کا آئیڈیا جو ہے یہ $1 ملین کا ہے، تو بس پھر آپ لگ کر کام کیجئے. وہ ممکن ہے 4 سال آپ کو کوئی آپ کو اس کا سروائیول بھی نظر نہ آتا ہو، لیکن 4 سال کے بعد وہ چل جائے گا. تو آپشن یہی ہے کہ آپ کو ٹائم لگانا ہے، اور ٹائم لگانے کے بعد پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. تو یہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر دینے والا کوئی نہیں ہے اور بہترین قدردان بھی کوئی نہیں ہے. آپ جب کام کریں گے تو اللہ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، یہ میرا ایمان ہے. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا زاہد بھائی، جو آپ کا، جو میں اس حوالے سے سمجھ سکا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 100% جو ہے آپ اپنے کام میں، یا جو بھی آپ کا، جس میں آپ پیشنیٹ ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر دیں، تو پھر ہی کامیابی جو ہے وہ ملے گی. تو سر، آپ مجھے اسلام 360 کے بارے میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتائیں. آپ نے کیا فل ٹائم جو ہے، آپ جب اس کی ڈیولپمنٹ میں، جو اپلیکیشن کے اندر جب آپ نے شروع دن سے سٹارٹ کیا، تو کیا 100% جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے اسی کے اوپر صرف کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ جو بزنس کی مصروفیات اور جو باقی مصروفیات اس کے علاوہ جو ہیں، تو ان سے کنارہ کش ہو کے کیا جو یہ جو اپنا مین سٹریم آپ کا ورک ہے اسی کے اوپر 100% دے رہے تھے، یا پھر ساتھ میں باقی چیزوں کو بھی لے کے چل رہے تھے؟ نہیں، میں اس وقت جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو جب تو میں اس پہ 100% نہیں دیتا تھا، کیونکہ لازمی سی بات تھی کہ وہ تو میں نے کہا آئیڈیا. یہ تو ساری باتیں آج ہم نے سوچی نا اس چیز کے بارے میں کہ جی پیشنیٹ ہونا چاہیے، اور یہ اس تمام حادثات اور حوادث سے گزرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہونا چاہیے. پہلے تو لازمی سی بات ہے کہ میں بھی ایک گریجویٹ تھا اور چیزیں سوچا کرتا تھا کہ بس ابھی یہ نہیں چلا کوئی اور لے لو، یہ نہیں چلے گا کوئی اور آپشن لے کر آ جاؤ. تو اس وقت بھی میں اس پہ فل ٹائم تو نہیں تھا، لیکن جب اس کو انیشیٹ کیا تو بس پھر یہ سوچا کہ نہیں اب چھوڑنا نہیں. تو جب مستقل اس پہ کام کرتا رہا اور 4 سال تک، یعنی اس پہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی اس کی. میں جس کو بھی دکھاتا تھا تو وہ کہتا تھا بس ٹھیک ہے، کوئی بڑا کام تو ہے نہیں ہے، تو اتنی ویلیو نہیں دیتا تھا. لیکن 4 سال کے بعد، یعنی 2007 سے جب بنانا شروع کیا، 2011 میں اس کا سب سے پہلے ایک ڈیسک ٹاپ ورژن بنایا صرف قرآن کا. اب تو قرآن، حدیث اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس وقت صرف قرآن کا ایک آپشن بنایا تھا، سرچ قرآن کے نام سے اپلیکیشن بنائی تھی. تو 2011 تک کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور جس کو دکھاتا تھا تو وہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اپریسیشن تو ملتی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر اور تنقیدی نگاہ لوگ ضرور ڈالتے تھے کہ بھائی یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا. یعنی لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں کیا ہے، یہ ضرور دیکھتے تھے کہ اس میں کیا نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے تھے، جو کہ لازمی باتیں ہمارے لیے یہ بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ وہ تعمیری کم اور تنقیدی زیادہ ہوتی تھی، تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی. تو اس وقت سوچا کہ نہیں یار، کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے میں اس کو پارٹ ٹائم ہی کروں، لیکن اس کو مستقل اس پہ ریسرچ جاری رہنی چاہیے. تو 2011 میں جب اس کو 2011 میں پہلی بار اس کی ایک جو ڈیسک ٹاپ ورژن بنایا اور اس کے بعد اس کو ایک ٹی وی پہ دکھانے کا موقع ملا، تو اس وقت سمجھ آیا کہ لوگوں کو کہ یار یہ تو بہت کام کی چیز ہے، اور پھر لوگ اس کو استعمال کرنے لگے. تو بس وہ دن ہے، آج کا دن ہے. اور اس کے بعد میرے خیال سے 2011 میں ہی آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے بس یہ لیا تھا کہ جی جاب رکھنی ہے یا اسلام 360 رکھنا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ جناب کے جاب کو میں نے ریزائن کیا وہاں سے، کہ نہیں جناب میں جاب کنٹینیو نہیں کر سکتا اور اسلام 360 کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. تو جاب کو ڈسکنٹینیو کر دیا. پھر اس کے بعد میں آن اینڈ آف، یعنی ساتھ ساتھ فکر معاش کے لیے جو دوسرے کام ہیں، یعنی جیسے میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتا تھا، پروجیکٹس بناتا تھا، وہ بنانے لگا جو فری لانس کے طور پہ. اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے لگا. تو وہ میں پہلے بھی پڑھاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت آسانیاں کر دی اور میرے ٹائم میں بہت برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے.
تو بس اس کے ذریعے بھی ہوا کہ میں زیادہ وقت جو ہے وہ پڑھانے پہ بھی لگاتا تھا اور اسلام 360 پہ بھی لگاتا تھا. تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ میں دوسرے اپنے جو کمرشل پروجیکٹس ہیں وہ بھی میں کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ اسلام 360 کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اب جو ٹائم کا زیادہ تر وقت ہے، یعنی جو دن کا زیادہ تر وقت ہے، وہ اسلام 360 پہ گزرتا ہے. صحیح، ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ زاہد بھائی، آپ کا جو یہ ایکسپیرینس ہے اس سے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور جس طرح سے آپ کی یہ پرابلم سالونگ اپروچ رہی کہ مطلب لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں تھے، اور آپ کی ماشاءاللہ جو اس میں ایفرٹس تھیں، تو آپ نے لوگوں کی اس حوالے سے پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کنونشنل یا ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی ہیں، یا کون سی جو ہے ایک مطلب روایات یا پھر وہ جو سمجھ لیں کہ بلیف سسٹم ایک لوگوں کا چل رہا ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایک یہ آپ کی مینٹل ٹفنس یا کہہ لیں یا ایموشنل کنٹرول جو آپ کا، جو اس میں ایک لانگ پیریڈ میں آپ کو اس طرح سے اس پہ ایک تو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اس پہ ایفرٹ کرتے رہے، تو اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ کا جو ایکسپیرینس سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پہ کوشش کرتے رہے، لیکن ساتھ میں اس کو آپ نے اپنا کوئی بزنس نہیں بنایا. اپنے بزنس کو جو ہے وہ آپ نے الگ رکھا ہے، اور اس چیز کو آپ نے ایک بڑے مقصد کے تحت الگ رکھا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی چیزیں جو ہمارے بچے آج کل کے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ بس ادھر صبح ہو اور ادھر 1 کروڑ روپے باہر آ جائیں، ادھر دکان کھولی ادھر 1 لاکھ روپے پر منتھ نکل کے آ جائے. ایسا نہیں ہوتا، اوور دی نائٹ کچھ نہیں ہوگا. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے سوچا اور مزے کر رہے ہوں گے آج لائف کے اندر، ایسا نہیں ہے. پہلے یعنی جس وقت میں یعنی آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ میں جس وقت ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا، اس وقت میں خواب بڑے دیکھا کرتا تھا کہ میرے خواب بڑے یہ، میں نے سوچنا یہی ہے، میں نے کرنا یہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں اس وقت بھی بڑے خواب دیکھا کرتا تھا. تو سب سے پہلے خواب کو جو یعنی حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے خواب دیکھنا ضروری ہے. تو پہلے پیشنیٹ ہوں، پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ کی منزل کا تعین آپ کو مل جائے، پتہ چل جائے، تو پھر ضرور پھر دیکھیے. ہم بھی یہ سوچا کرتے تھے کہ جناب کہ اس ملک میں جائیں گے، ادھر ٹریول کریں گے، اس میں بیٹھیں گے، اس میں وہ ساری چیزیں جب آج ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ہے یہ اس چیز کے بعد کہ پہلے اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خواب یہ خیال دل میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو کرنے کے لیے نکلے. تو پہلے ہمارے جو بچے ہیں پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب ان کو کرنا کیا ہے، اور جو کرنا ہے اس کے متعلق پھر کم از کم ان کے پاس ایک جنون ہونا چاہیے. پھر کرنے نکلیں تو کوئی بعید نہیں ہے. اگر ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ چاند پر اپنا گھر بنائیں گے تو کوئی اس میں بری بات بھی نہیں ہے، اور کوئی یعنی ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے. جو چیز پاسبل ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے. تو آپ اس کے لیے خواب بڑا دیکھیں، کیونکہ جس سے آپ مانگنے جا رہے ہیں یا جس کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت معمولی سی باتیں کہ اگر میں دل میں خواہش یہ ہوگی کہ جناب کہ میرا جہاز ہونا چاہیے، تو جو دینے والا ہے اس دینے والے کے لیے جہاز تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو وہ تو ہنستے کھیلتے ایک کن فیکون کے ذریعے آپ کو دے سکتا ہے. تو آپ پہلے خواب بڑا دیکھیں. اور بڑا خوبصورت جملہ میں کسی کا سن رہا تھا کہ لائف از ناٹ اے ریس، اٹس اے جرنی. تو یہ آہستہ آہستہ ہی اپنی جگہ پر پہنچے گی. ایسا نہیں کہ میں اس کو ہراؤں اس کو ہراؤں. اور آپ کی جو خوشی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اس وقت مار دیتے ہیں جب آپ اس کا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ویگو ایک گاڑی خریدیں گے، اور پتہ چلا جس دن آپ ویگو لے کر آئے تو آپ نے کہا او ہو میرے دوست کے پاس تو V8 ہے، تو V8 ہونی چاہیے. تو آپ کی وہ جو ویگو کی خوشی تھی وہ آپ نے کل کر دی صرف اس وجہ سے کہ آپ کمپیریزن کرنے لگے کہ آپ کے پاس V8 ہونا چاہیے تھا. V8 کی آپ خواہش کریں لیکن V8 کو پھر انجوائے کریں. ایسا نہیں کہ جب آپ کے پاس V8 آ جائے تو پھر آپ سوچیں نہیں سامنے والے کے پاس تو لمبورگینی ہے تو یہ میرے پاس ہونی چاہیے. نہیں، پہلے V8 کو انجوائے کریں، کیونکہ آپ نے مانگی V8 تھی تو V8 کو پہلے انجوائے کریں. تو یہی چیز ہے، آپ اچھا سوچیں. یعنی جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی اس وقت بھی میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں انشاءاللہ FX نہیں لوں گا کبھی بھی، سوزوکی FX کبھی بھی نہیں لوں گا، اور میں نے کبھی بھی نہیں لیا، اللہ کا شکر. تو وہی آپشن کہ آپ کو یہ چیز آپ پہلے ہی اپنے خواب بنائیے اور پھر ان خواب کے لیے محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، یہ جو آپ کی گفتگو ہے ماشاء اللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ یہ چیز ہوگا تو پھر ہی انسان جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ سکتا ہے. تو
یہ بلکہ اسلام کے بنیادی، اگر ہمارے مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے نواز سکتا ہے۔ تو یہ جو بڑی سوچ کا ہونا، جو کہ آج جدیدیت یا موٹیویشنل سپیکرز کے ذریعے سے ہمیں وہ کچھ مطلب یہ چیز ایک عام سننے میں ملتی ہے کہ بڑا سوچنا اور یہ چیزیں، تو وہ الحمدللہ ہمارے بنیادی جو ہیں وہ عقائد میں سے یہ اس چیز پہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہمیں جو ہے پر امید رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو بڑی سوچ ہے، یہ ایک بڑا اچھا فلسفہ ہے ماشاءاللہ، جو اس کے بارے میں آپ نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ ایک بڑی سوچ ہونا چاہیے، اور اکثر جو کامیاب لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو وہ بھی اسی بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا ویژن ہونا چاہیے، ایک بڑی سوچ انسان کی ہونی چاہیے، تو اس کے بعد اس کے طرف ایکشن جب وہ کرتا ہے تو وہ پھر ایک کسی منزل کی طرف اس کو لے کر چلتا ہے۔ تو سر آپ نے اس میں ایک چیز عرض کی کہ پیشن کے بارے میں، تو آپ پیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے غالب کا ایک شعر ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس تر رہے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ تو آپشن یہ ہے کہ پہلے آپ کو جو آپ کچھ ہوتا ہے نا جو لوگ یعنی آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے لیے زبان اتنی بڑی چلاتے ہیں، جناب یہ بھی ہمیں لگتا یہ ہے کہ جناب یہ تو پریزیڈنٹ کے رائٹ ہینڈ ہیں اور سارے کام دنیا میں ان کے بدولت ہو رہے ہیں، ایسا۔ تو آپشن پہلے یہ ہے کہ دیکھیے وہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ تھوتا چنا باجے گھنا۔ تو آپ کے پاس جو لوگ ہوتے کچھ نہیں ہیں وہ ذرا بچتے ذرا زیادہ ہیں، تو بتانا نہیں ہے آپ نے کام، جو آپ سب سے پہلے جو آپ کرنے چاہ رہے وہ پہلے اپنے حد تک رکھیے۔ بند مٹھی سوا لاکھ کی ہوتی ہے، آپ اگر پہلے ہی اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیں گے تو وہ پھر کام نہیں ہوگا۔ کر کے دیکھ لیجیے، بہت سارے لوگ بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جی میرے بس ماموں اب آنے والے ہیں، اس کے بعد وہ ویزا بھیج رہے ہیں اور پھر میں تو چلا جناب دبئی، یا میں تو چلا ہالینڈ۔ پتہ چلا جی ماموں بھی نہیں آئے، ماموں آ گئے تو ویزا لے کر نہیں آئے، ویزا آ گیا تو ویزا میں جعلی تھا، بہت سارے معاملات۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے الفاظ اپنے حد تک ہی رکھیے، کیونکہ بعد میں لوگوں کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے، پہلے اپنے حد تک رکھیے۔ پیشن شروع ہوتا ہے یہاں سے، جب آپ اپنے ساتھ ہی جنگ لڑیں گے روزانہ کہ نہیں یار میں نے اب یہ کام کرنا ہے، اب فلاں چیز نہیں ہو سکی، اب میں نے یہ چیز کرنی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، تو آپ جب وہ کچھ بن کے تیار ہو جائے، دیکھیں جب چاند چڑھے گا نا تو سب دیکھ لیں گے۔ تو آپشن یہی ہے کہ پہلے آپ کام کیجئے، اور کام کرنے کے بعد جب آپ کام کو لے کر آئیں گے نا مارکیٹ میں، تو وہ اپنی زبان آپ بولے گا، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا۔ تو آپشن یہی ہے کہ وہ آپ جتنا پیشنیٹ ہوں گے اپنے کام کے لیے، وہ کام میں وہ کوالٹی نظر آئے گی۔ اگر آپ پہلے ہی اپنی تعریفیں، اپنی چیز کی تعریفیں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہوں گی، اور جب آپ وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے اور وہ ایز پر ایکسپیکٹیشن نہیں ہوئی تو بہت سارے سوالات اور کرٹیسزم کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو پیشنیٹ ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو کچھ ڈیولپ کر لیں، جو آپ نے خود اپنے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے، کیونکہ ابھی تو دنیا دیکھ نہیں رہی، آپ سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ رہا، آپ اپنے آپ کو ہی موٹیویٹ کیجیے، اچھا میں نے اب یہ والی چیز بھی بنانی ہے، اب یہ والی چیز بھی اس میں ڈالنی ہے، اب یہ بھی کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیے، تو وہ آپ کا پیشن خود بتائے گا کہ یہ پیشن کے ساتھ آیا ہے۔ اور جو چیز آپ کے پاس، میں نے کہا نا جز وقتی ہوتی ہے، تو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ جز وقتی ہے، اور کچھ چیزیں جو آپ کے پاس کل وقتی ہوتی ہیں تو وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ مکمل آپ کے پاس اسی کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو وہ خود ہی بتا دیتی ہے، یعنی آپ کو خود کچھ بتانا نہیں پڑتا۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے فیض یاد آ گئے کہ فیض کہا کرتے تھے کہ بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا، وہ دشمن جاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے۔ تو بھائی اپنے آپ کو جلانا اس سے بہتر جان چھٹاؤ، اس کو یاد ہی نہیں کرو، جب اس کو یاد کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو چولہے میں ڈالو اس کو۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، اپنا کام سے کام رکھیے۔ صحیح، بڑی ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، جس میں جو آپ کے یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بڑی ریئلٹی بیسڈ ہے، کہ جس کے اندر یہ کہ انسان اگر پہلے سے ہی جو بتانا شروع کر دے اپنے بارے میں یا اپنے مقصد کے بارے میں، تو وہ اس طرح سے اس کے اوپر قائم ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس پہ ابھی اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ گین نہیں کیا، کچھ اچیو نہیں کیا، تو پہلے ہی اس کا جو ہے راز جو ہے وہ کھول دے، تو وہ اس کے اوپر کریٹیسزم جو ہے وہ پھر اس کے جو ایموشنز پہ غالب آ کر
وہ اس کے جو اس مقصد سے کے اندر ایک بڑی ہرڈل بن سکتی ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں یہ اس سے. تو ماشاءاللہ. اچھا، اس کے اندر مزید آپ یہ زاہد بھائی بتائیں کہ پرابلم سالونگ اپروچ، ایک تو یہ کہ کیا ہمیں بزنس کے حوالے سے اور اب زندگی میں خود بھی ترقی کرنے کے لیے تو جو پرابلم سالونگ اپروچ ہے اس کو کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے اس کے سولوشنز فائنڈ کرنے چاہیے. اور اس میں یہ کہ مطلب عام زندگی کے اندر ہم کیونکہ کنونشنل تھنکنگ ہوتی ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اس طرح کے غلط بلیفز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ جو اتنا کچھ اچیو کیا، اس میں آپ نے اتنی بڑی بڑی ہدف جو ہے وہ کراس کی، تو اس میں آپ وہ کیا فرمائیں گے کہ اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، علم ہوتا ہے وہ جہالت کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے. روشنی کے لیے اگر ایک آپ نے دیا سلائی سے آپ نے ذرا سی روشنی کر دی یا ایک موم بتی بھی جلا دی نا، تو وہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. تو آپشن یہ ہے کہ آپ جب کوئی اچھی چیز لے کر آئیں گے تو پرانی چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی یا بری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اسلام 360 کا آبجیکٹو بھی یہ تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو بھائی اتنی ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں جو ہمیں لوگ بیان کرتے آتے ہیں، واقعات بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی اس کی بیس ہے؟ قرآن و حدیث کے ذریعے اس کی کوئی بیس ہے؟ اگر ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا پھر ہمارے پاس اس کے وسائل نہیں تھے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے دیکھ سکیں، ڈھونڈ سکیں، تلاش کر سکیں. کوئی حدیث آپ نے کہیں سنی، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن کوئی ایک نئی حدیث جو ہے وہ فیس بک پر ڈال دی جاتی ہے اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھائی آگے 20 لوگوں کو پہنچا دو اور رات تمہیں خوشخبری مل جائے گی، اور ہماری پوری کام لگ جاتی ہے اس کو شیئر کرنے کے اندر. تو اس شیئر کرنے میں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے، موضوع ہے، موجود بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی میکینزم ہونا چاہیے تھا. اسلام 360 بنانے کا مین آبجیکٹو یہی تھا کہ اب آپ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت بیان کرے، حدیث بیان کرے، اور آپ قرآن اور حدیث کے خلاف بہت سارے لوگ کام کریں دنیا کے اندر، تو ان تمام لوگوں کو آپ کے پاس مل توڑ جواب دینے کے لیے کوئی ریفرنس بک تو ہونی چاہیے، کوئی چیز تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا آلت ہونا چاہیے، کوئی ایسی جدت تو ہونی چاہیے. اس لیے اسلام 360 بنایا گیا کہ اب آپ کوئی بھی موضوع اس کا تلاش کرنا چاہیں وہ کریں، اور کرنے کے بعد آپ کسی اور شخص کو جواب دے سکتے ہیں کہ جناب فلاں جو بات آپ بیان کر رہے ہو. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آج کل یہ کورونا کا دور چل رہا ہے، تو اس کورونا کے دور کے اندر اکثر وہ لوگ سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہے اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ سنا ابال کے فلاں کیے، اور اس کے اوپر سنا کے مادے کی حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جگہ پہ حدیث موجود ہے، حدیث ضعیف ہے. پتہ ہی نہیں، بس جناب حال ہو گئی، ہم نے اس کو ملین آگے فارورڈ کر دینا، لیکن حدیث ضعیف ہے. ہم بچپن سے سنتے آیا کہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں. کیا کبھی آپ نے کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کیا کہ باقی قرآن میں 6666 آیتیں نہیں؟ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے. ہر صورت کے شروع میں اس میں آیات ہوتی لکھی ہوئی ہوتی ہے. موبائل فون میں کیلکولیٹر ہوتا ہے، کیلکولیٹ کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا 6236 آیات. علم حاصل کرو، فارسی نہ جانا پڑے. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے. کہاں ہے بھائی حدیث؟ پتہ ہی نہیں کہاں پر. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آگے بھی ہے جیل کا حرف نہیں ہوتا جس سے چین آتا ہے، تو کہاں سے حدیث آ؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں زبان زدے عام غلط جان ہو چکی تھی. اسلام 360 بیسیکلی انہیں کو ٹھیک کرنے گیا تاکہ لوگ کم از کم جو باتیں بیان رہی آ رہی اس کا ریفرنس چیک کریں، صحیح ہے صحیح نہیں اس کو چھوڑ کے آگے چلے. تو وہ آپ پلے اسٹور پر اگر آپ چلا لیں تو پہلے کے بعد آپ 360 اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کر آپ 360 اپلیکیشن جی زاہد بھائی، آپ کی گفتگو میں سے کافی کچھ تو سمجھ میں آیا، لیکن معذرت کے ساتھ تھوڑا کنیکشن ایشو سے جس کی وجہ سے کچھ آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ سکی. آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ یہ آپ کے سوری، آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے وہ صحیح سے نہیں آ پا رہی. تو دوبارہ کنیکٹ کروں، آپ دوبارہ کنیکٹ کر لیں. جی میں ذرا آپ کو کال کرتا ہوں، تھوڑا سا